السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، مشہور و معروف سائنسدان آئنسٹائن کو دنیا کے چند ذہین ترین انسانوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن ایک ایسے ذہین اور فطین دماغ کے مالک تھے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ آئنسٹائن نے اپنے دماغ سے ایسے کام لیے جس نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ آئنسٹائن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 10 گھنٹے کی پوری نیند لیتے تھے اور گہری نیند میں ہونے کے باوجود وہ بہت سارے ایسے کاموں کا حل سوچتے اور نکالتے تھے جس پر وہ جاگتے ہوئے بھی تحقیق کر رہے ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ آئنسٹائن گہری نیند لینے کے ساتھ ساتھ بھی دماغ کو مصروف رکھ کر اس سے کام لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دوستو، جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو ان کی یہ وصیت تھی کہ اس کے باڈی پارٹس کو کسی بھی تحقیق کے لیے مت نکالا جائے، کیونکہ آئنسٹائن جانتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا غیر معمولی دماغ ہے جس پر سائنسدان تحقیق ضرور کرنا چاہیں گے۔ لیکن آئنسٹائن کی وصیت کے بعد کسی بھی سائنسدان نے تحقیق کے لیے ان کے باڈی پارٹس کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن تدفین سے پہلے ہی کسی شخص نے آئنسٹائن کے دماغ کو چرا لیا۔ دوستو، وہ شخص کون تھا اور اس نے آئنسٹائن کے دماغ کا آخر کیا کیا، اور آج آئنسٹائن کا دماغ کہاں موجود ہے، اس کی ساری حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ 18 اپریل 1955 کو جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ لیکن ڈاکٹر تھامس ہاروے نام کے ایک پیتھولوجسٹ نے آئنسٹائن کا پورا دماغ ہی چرا لیا۔ ڈاکٹر ہاروے نے اگرچہ بعد میں آئنسٹائن کے بیٹے کو یقین دلایا کہ یہ تجربہ صرف اور صرف سائنس کی خدمت کے لیے ہے، لیکن بعد ازاں اس نے آئنسٹائن کی آنکھیں بھی چرا لیں، جو آج بھی نیو یارک شہر میں موجود ہیں، جن کو زہر آلود کر کے نیلامی کے لیے پیش بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر ہاروے کے آئنسٹائن کے دماغ کو چرانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اس پر تحقیق کر کے سائنس کی دنیا میں کوئی بڑا بھونچال لے آئیں، لیکن وہ دماغ کا اسپیشلسٹ نہیں بلکہ ایک پیتھولوجسٹ تھا، اور اسی لیے اس کو اس پر کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کا پرسنل ڈاکٹر تھا، لہٰذا اسی اعتماد کی وجہ سے وہ آئنسٹائن کا دماغ چوری کرنے میں کامیاب ہوا۔ پوسٹ کارڈز برین میوزیم نامی کتاب میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کا دماغ چوری کر کے اپنے گھر لے گیا اور دماغ کے 240 حصے کر ڈالے۔ ڈاکٹر ہاروے کے پاس گھر میں نہ تو کوئی لیبارٹری تھی اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ اور آلات تھے جہاں وہ سکون کے ساتھ آئنسٹائن کے دماغ پر ریسرچ کر سکتا، اور ایک دن اس کی بیوی نے اس کو گھر سے اپنی ریسرچ کا سارا سامان نکالنے اور آئنسٹائن کا دماغ ضائع کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس کے بعد مجبوری میں ڈاکٹر ہاروے آئنسٹائن کے دماغ کو لے کر یورپ چلا گیا، جہاں اس نے ایک یونیورسٹی کی لیبارٹری میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اپنے فارغ وقت میں وہ آئنسٹائن کے دماغ پر تحقیق کرنے لگا، لیکن گھر سے دور یورپ میں اس کے مسائل میں اضافہ ہو گیا اور وہ واپس آ گیا اور کوئی خاطر خواہ تحقیق نہ کر سکا۔ 2007 میں جب ڈاکٹر ہاروے کا انتقال ہو گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے آئنسٹائن کے دماغ کو واشنگٹن میوزیم کو ڈونیٹ کر دیا، جہاں آج بھی آئنسٹائن کا حقیقی دماغ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔